جیسا کہ عذرا کی عدت پوری ہو چکی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن وہ ایسے ہی وہاں سے جانے والی نہیں ہے اور جاتی دفعہ سائرہ اور اس کی ماں کو دھمکی دے کر جاتی ہے۔ اور سائرہ کی ماں کو کہتی ہے کہ پھپھو میں بہت جلد واپس آؤں گی اور تمہارا خاتمہ کروں گی، لیکن پھپھو اس کی بات پہ ہنسنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم کس قسم کے گھٹیا مذاق کر رہی ہو، جہاں جا رہی ہو وہاں جاؤ اور وہاں جا کے آرام سے رہو، ہماری جان چھوڑو اور دوبارہ یہاں آنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ وہ کہتی ہے بات اب ذرا ہوش سے کرو، آپ عذرا سے بات کر رہی ہو جس کو آپ ابھی اچھی طرح سے جانتی بھی نہیں ہیں، آپ کو کیا پتا کہ میں کس حد تک جا سکتی ہوں، اگر میں کچھ ٹھان لوں تو وہ میں کر کے رہتی ہوں، تو بہت جلد میں یہاں پر واپس آؤں گی، اور یہ مت سمجھنا کہ میں اس یہاں پر اکیلی واپس آؤں گی، میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ واپس آؤں گی اور تمہیں یہاں سے دھکے مار کر باہر نکالوں گی، جو تمہاری اوقات ہے وہ تمہیں واپس دکھاؤں گی میں۔ اس بات سے پھپھو چونک جاتی ہیں اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں، وہ اس کو تو وہاں پہ ٹال دیتی ہیں، لیکن وہ پیچھے سے سوچتی ہیں کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ثابت ہونے والی ہے، تو اب پھپھو اب اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گی، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا۔ انہوں نے جتنی عیاشیاں کرنی تھی وہ کر لیں، اب جلد ہی جس کا گھر ہے ان کو واپس ملے گا اور سارا کچھ وہ جلد ہی واپس پا لیں گے، اور اب ہار ہوگی تو صرف پھپھو اور سائرہ کی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چلی جاتی ہیں تو عاشی وہاں پر بہت اداس ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، آپ ہی میری ماں ہیں، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، میری ماں نے تو کبھی مجھے پیار کیا ہی نہیں، میں آپ کی بہت زیادہ کمی محسوس کروں گی۔ وہ ان کو اپنی طرف سے یہی کہتی ہے کہ پلیز مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں اپنی ماں اور نانی کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اور عذرا اس کو سمجھاتی ہے کہ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، وہ تمہارے خونی رشتے ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے، اور تم وہاں رہو اپنی نانی اور ماں کے ساتھ اور ان کی عزت کرو، اور تمہیں ہی انہیں بدلنا ہے، تم ہی ہو جو انہیں سدھار سکتی ہو، اس کے علاوہ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ان کو سدھار سکے، اور تم اپنا خیال رکھنا اور پوری کوشش کرنا کہ تمہاری ماں اور نانی سدھر جائیں۔ ویسے وہ سدھرنے والی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہاری باتوں سے وہ پگھل جائیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ خیر وہیں دوسری طرف عذرا اسما کے گھر پہنچ جاتی ہے، وہاں عذرا کو مل کر سب بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن عذرا وہاں پر محسوس کرتی ہے کہ فرد ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے تم مجھے بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کی تو نہیں ہو، لیکن تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ لیکن وہ اس کو خاص کچھ بتاتی نہیں ہے، اور وہیں سے اس کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ حضرتوں کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت چلاک ہے، وہ سب کو اچھی طرح سے سمجھ جاتی ہے، اور وہ یہاں پر سمجھ چکی ہے کہ اس کو کوئی پریشانی ضرور ہے، تو وہ جلد اس بات کا پتہ بھی لگوا لے گی۔ وہیں دوسری طرف وہ اسما کو کہتی ہے کہ تم بوتیک پھر سے جوائن کر لو، اور اس بات پر اسما راضی ہو جائے گی۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جو ہی اسما بوتیک پر پہنچتی ہے تو سائرہ اس کو رکھ لیتی ہے، لیکن اس بات سے سائرہ کی ماں بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم نے ان سے جان چھڑائی ہے، تم پھر اس کو اپنے ساتھ رہی ہو، تمہاری عقل پر کیا پردہ پڑ گیا ہے، کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ لیکن سائرہ کو تو اپنا کام زیادہ عزیز ہے، اس کو پتہ ہے وہ زیادہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور وہ اس میں اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس کو کام میں ڈالنے سے کیا مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گی اسما اور عذرا اور باقی سب گھر والے، تو وہ جلد ہی اس طرح سے سارا کچھ اپنے نام کروا لیں گے، اور یہ دونوں ماں بیٹیوں کا سارا پردہ فاش کر دیں گے، اور جلد ہی یہ دونوں ماں بیٹیاں جیل میں جا کے چکی بسیں گی۔ تو آنے والی ایپیسوڈ تو بہت انٹرسٹنگ ہوں گی۔ جیسا کہ عذرا کی عدت پوری ہو چکی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن وہ ایسے ہی وہاں سے جانے والی نہیں ہے اور جاتی دفعہ سائرہ اور اس کی ماں کو دھمکی دے کر جاتی ہے۔ وہ سائرہ کی ماں کو کہتی ہے کہ پھپھو میں بہت جلد واپس آؤں گی اور تمہارا خاتمہ کروں گی، لیکن پھپھو اس کی بات پہ ہنسنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم کس قسم کے گھٹیا مذاق کر رہی ہو، جہاں جا رہی ہو وہاں جاؤ اور وہاں جا کے آرام سے رہو، ہماری جان چھوڑو اور دوبارہ یہاں آنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ وہ کہتی ہے بات اب ذرا ہوش سے کرو، آپ عذرا سے بات کر رہی ہو جس کو آپ ابھی اچھی طرح سے جانتی بھی نہیں ہیں، آپ کو کیا پتا کہ میں کس حد تک جا سکتی ہوں، اگر میں کچھ ٹھان لوں تو وہ
मैं करके रहती हूँ, तो बहुत जल्द मैं यहाँ पर वापस आऊँगी। और ये मत समझना कि मैं यहाँ पर अकेली वापस आऊँगी, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस आऊँगी और तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। जो तुम्हारी औकात है वो तुम्हें वापस दिखाऊंगी मैं। इस बात से पुप्पो चौंक जाती हैं और वो परेशान हो जाती हैं। वो उसको तो वहाँ पर टाल देती हैं, लेकिन वो पीछे से सोचती हैं कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक साबित होने वाली है। तो अब पुप्पो अब उसका भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने जितनी अय्याशियाँ करनी थी वो कर लें। अब जल्द ही जिसका घर है उनको वापस मिलेगा और सारा कुछ वो जल्द ही वापस पा लेंगे। और अब हार होगी तो सिर्फ पुप्पो और सायरा की होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर वो चली जाती हैं तो आशी वहाँ पर बहुत उदास हो जाती है। वो कहती है मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी, आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरी माँ ने तो कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, मैं आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस करूँगी। वो उनको अपनी तरफ से यही कहती है कि प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाएं, मैं अपनी माँ और नानी के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। और अज़रा उसको समझाती है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे खूनी रिश्ते हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकते। और तुम वहाँ रहो अपनी नानी और माँ के साथ और उनकी इज़्ज़त करो, और तुम्हें ही उन्हें बदलना है। तुम ही हो जो उन्हें सुधार सकती हो, उसके अलावा तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उनको सुधार सके। और तुम अपना ख्याल रखना और पूरी कोशिश करना कि तुम्हारी माँ और नानी सुधर जाएं। वैसे वो सुधरने वाली तो नहीं है, हो सकता है तुम्हारी बातों से वो पिघल जाएं और अपने आप को ठीक कर लें। खैर वहीं दूसरी तरफ अज़रा अस्मा के घर पहुंच जाती है। वहां अज़रा को मिलकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अज़रा वहाँ पर महसूस करती है कि फ़रत ठीक नहीं है। वो उसको कहती है तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह की तो नहीं हो, लेकिन तुम मुझे परेशान लग रही हो। लेकिन वो उसको ख़ास कुछ बताती नहीं है और वहीं से उसको शक हो जाता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। हज़रतों को तो आप सब जानते हैं कि वो बहुत चालाक है, वो सबको अच्छी तरह से समझ आती है और वो यहाँ पर समझ चुकी है कि इसको कोई परेशानी ज़रूर है, तो वो जल्द इस बात का पता भी लगवा लेगी। वहीं दूसरी तरफ वो अस्मा को कहती है कि तुम बुटीक फिर से ज्वाइन कर लो, और इस बात पर अस्मा राज़ी हो जाएगी। तो आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जो ही अस्मा बुटीक पर पहुंचती है तो सायरा उसको रख लेती है, लेकिन इस बात से सायरा की माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो कहती है हमने इनसे जान छुड़ाई है, तुम फिर इसको अपने साथ रही हो, तुम्हारी अक्ल पर क्या पर्दा पड़ गया है, किस तरह की हरकतें कर रही हो। लेकिन सायरा को तो अपना काम ज़्यादा अजीज़ है, उसको पता है वो ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और वो इसमें अपना फ़ायदा देख रही है। ये नहीं देख रही कि इसको काम में डालने से क्या मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी अस्मा और अज़रा और बाकी सब घर वाले, तो वो जल्द ही इस तरह से सारा कुछ अपने नाम करवा लेंगे और ये दोनों माँ बेटियों का सारा पर्दा फाश कर देंगे और जल्द ही ये दोनों माँ बेटियाँ जेल में जाके चक्की पीसेंगी। तो आने वाली एपिसोड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी।